بایولوجیکلی یا جینیٹیکلی بھی چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے فیملی کے اندر کچھ ایسے آپ کے موجود ہوں آلریڈی. صرف یہ ڈس آرڈر نہیں, کچھ اور ڈس آرڈرس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کسی اور فارم میں آپ کے اندر آ سکتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, والدین کو پتہ نہیں چل پاتا, اور وہ عام طور پر اسی کنفیوژن میں رہ جاتے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے ہمارے بچے کو عادت ایسی ہو گئی ہے. اچھا, اب ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ کیا یہ عادت ہے یا پھر واقعی کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بچے کے ساتھ چل رہا ہے. اس ڈس آرڈر کا جو بچے شکار ہوتے ہیں, جو کہ بے انتہا ضدی یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے اندر نافرمانی والا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے, ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے جو ہے ان کے اندر سمپتھی یا ایمپتھی کم ہوتی ہے. اوکے, تو بڑے ہو کے یہ سائیکوپیتھ بنتے ہیں. بڑے ہو کے ہم سائیکوپیتھ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سم ٹائمز کنڈکٹ ڈس آرڈرز آف کورس ان کے اندر آ جاتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر ہے, ریہیب کنسلٹنٹ ہے, ڈاکٹر عفاف منظور صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. ڈاکٹر صاحبہ, اب جو بچے نافرمانی کرتے ہیں اور بہت ضد کرتے ہیں, یہ ایک عام عادت ہے بچوں میں یا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ آپ نے بڑے اچھے ٹاپک پہ بات کی ہے آج, اور جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے, کیونکہ جب ہم نے پیرنٹس کو اس پہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے, بلکہ پیرنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے, یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے کے ساتھ جو اتنی زیادہ ضد کا مسئلہ ہے اور وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے اور نان کمپلائنس اس کا بیہیویئر ہے, وہ کیا اس کی عادت ہے یا پھر کوئی اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کویشچن یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ پیرنٹس جو ہیں اس کو عادت کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, میں اس کے کچھ آپ کو سمٹمز اور کنڈیشنز بھی بتاؤں گی آج کے پروگرام میں, تاکہ ہم پیرنٹس کو یہ گائیڈ کر سکیں, انہیں پتہ چل سکے کہ ان کے بچے کے اندر جو اتنی ایکسیسو ضد جس کو آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے. عام طور پہ ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ بچوں میں جو کامن لفظ پیرنٹس استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا بچہ بہت ضدی ہے, میرا بچہ بہت ڈھیٹ ہے. اور جب ہم بہت ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں, بدتمیز تو بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں نا, شرارتی ہیں بچے, بدتمیز ہیں. لیکن ایسے بچوں کے پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ بہت ضدی ہے, ڈھیٹ ہے, اور سم ٹائمز وہ یہ کہتے ہیں کہ نافرمان ہے. جب تھوڑے سے وہ لیٹر ایجز میں جاتا ہے, یعنی وہ 7-8 ایئرز ابو ہوتا ہے, تو وہ اسے پھر نافرمان اولاد کا بھی تانا جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ بیہیویئرز کنسسٹنٹلی 6 منتھس تک پرولونگ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک سیریس کنڈیشن ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, بچے ہیں, ان کے بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, بعض اوقات ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, کوئی فرینڈ شپس ایسی ہوتی ہیں, کوئی اسکول میں کوئی ایسا ماحول ہو گیا, گھر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے بچوں کے رویوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اٹس ویری نیچرل. لیکن اگر یہ تبدیلیاں کسی خاص مدت سے ہٹ کے ایک لمبے عرصے تک چلیں, یعنی پرسسٹ کر رہی ہوں, یعنی 6 مہینے تک ایک جیسی کنڈیشنز آ رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اور اس کو ہم نفسیاتی سے زیادہ بیہیویئر پرابلم کہتے ہیں. اس کے لیے جو ایک ٹرم ڈائگنوزس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ عام طور پہ اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر کرتے ہیں, ODD اس کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, والدین کو پتہ نہیں چل پاتا, اور وہ عام طور پر اسی کنفیوژن میں رہ جاتے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے ہمارے بچے کو عادت ایسی ہو گئی ہے. اچھا, اب ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ کیا یہ عادت ہے یا پھر واقعی کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بچے کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے میں 4-5 سمٹمز آپ کو بتاتی ہوں. اگر وہ بچے کے اندر 6 ماہ سے مسلسل آپ نوٹس کر رہے ہیں اور بچے کے بیہیویئر میں بالکل کوئی چینج نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہے, اور آپ کو فوری طور پہ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ سیک کرنی ہے. بالکل صحیح. اچھا, وہ کیا ڈس آرڈرز ہیں, وہ کیا سمٹمز ہیں؟ وہ سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ اگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے, نان کمپلائنس شو کرتا ہے مستقل, یعنی وہ کوئی بھی رول اوبے نہیں کرتا اور کسی بھی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتھارٹی کیا ہوتی ہے بچے کی زندگی میں؟ سب سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, یعنی جو ان کے اوپر اتھارٹی ہوتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس رول پہ چلنا ہے, یہ نہیں چلنا. اس طرح سے پھر ٹیچرز ہوتے ہیں اسکول میں, یا پھر ایلڈر سبلنگز ہوتے ہیں جو کہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے ایک ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کے اندر ڈس اوبیڈینس ہوگی, ان کے اندر اگریسونیس ہوگا. پھر تیسرا جو سب سے بڑا سمٹم ہے, ان کے اندر آرگومنٹیشن ہوگی, یعنی آرگومنٹیٹیو ہوں گے, جس کو آپ کہتے ہیں نا مباحثہ کرنا. ہر بات کا ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی, ویدر دے آر رائٹ اور دے آر رانگ, بٹ وہ آپ سے آرگومنٹ کریں گے, ہر بات پہ آرگومنٹ کریں گے, اور اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوگی, ریزن لیس بھی وہ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. بچے یہ عادات یا یہ نفسیاتی مسائل لے کر جینیٹیکلی پیدا ہوتے ہیں یا اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے یہ پرسیو کرتے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں آتی ہوں, 1-2 سمٹمز اور ہیں, میں وہ بھی شیئر کر دوں. اچھا, چوتھی چیز جو ہے نا, ان کے اندر بلیمنگ کی ہوتی ہے, یعنی وہ بلیم کرتے ہیں, اپنی کوئی بھی غلطی کوتاہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اور اپنی کوئی بھی مسٹیک کا جو ذمہ دار ہے وہ دوسرے کو ٹھہرائیں گے, یا والدین کو ٹھہرا دیں گے, سبلنگ کو ٹھہرا دیں گے, فرینڈ کو کہہ دیں گے,
टीचर को कह देंगे, स्कूल के इन्वायरमेंट को कह देंगे। यानी अब आप मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी, अब आप इसमें लिस्ट डाउन कर लीजिए, अगर इन 4 में से कोई 3 चीज़ें उसके अंदर मुस्तकिल तौर पे पाई जा रही हैं, वैसे तो ये चारों चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के साथ एक बाकायदा डिसऑर्डर है जिसके लिए आपको हेल्प सीख करनी है। अब आपका क्वेश्चन था कि क्या ये जनाती है यानी जेनेटिकली है या फिर एनवायरनमेंट से। अच्छा, इसमें दोनों मिक्स चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली या जेनेटिकली भी चीज़ें आपके अंदर आ रही होती हैं। हो सकता है फैमिली के अंदर कुछ ऐसे आपके मौजूद हों ऑलरेडी, सिर्फ ये डिसऑर्डर नहीं, कुछ और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो कि किसी और फॉर्म में आपके अंदर आ सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपका जो माहौल है वो भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, माहौल में आमतौर पे वो बच्चे जिनके बचपन जो है बहुत ज़्यादा, बचपन से मुराद ये है कि जिनके अर्ली डेवलपमेंटल ईयर्स यानी 5-6 साल तक की उम्र के जो उनके साल हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल के अंदर हो रहे हैं। कोई पेरेंट्स की तरफ से उनके ऊपर यानी सख्ती की जाए, बेजा सख्ती की जाए। देखिए, एक नॉर्मल सख्ती तो पेरेंट्स करते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर अगर कोई भी फैमिली मेंबर अगर उनके पेरेंट्स का आपस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर वो किसी अब्यूज़ का शिकार हुआ है बच्चा बचपन में, बाज़-औक़ात कोई टीचर जो है वो ओवर अब्यूज़ कर देता है, ख़ासतौर पे जैसे हम ये देखते हैं हमारे मदरसों में बाज़-औक़ात हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, या स्कूल्स में कोई टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, या खुदा न खास्ता कोई सेक्शुअल अब्यूज़ का केस उसके साथ हुआ हो जिसके अंदर वो रेजिलियंस और बागीपन उसके अंदर आ जाता है जो कि वो बता नहीं पाता है। अच्छा, अब तीसरी अहम बात जो इसमें नोट करने की है वो इसका ऑनसेट है कि यानी किस उम्र में ये ज़ाहिर होता है। इसका जो ऑनसेट है आमतौर पर हमें 6-7 साल की उम्र के बाद फौरी तौर पर नज़र आ जाता है। छोटे बच्चों में इसका ऑनसेट इतना ज़्यादा वीवियस नहीं होता, लेकिन आर्गुमेंटेशन आपको पता है जब बच्चा 6-7 साल का होता है तो उसके अंदर वो स्किल्स आना शुरू हो जाती हैं। और 18 साल की उम्र से पहले पहले ये कंडीशंस आ जाती हैं। अगर 18 साल की उम्र के बाद आपको नजर आती हैं तो इसका मतलब है कुछ और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं। तो मोस्टली 6-7 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक। उसमें मैंने कुछ केसेस खुद भी सुने और देखे भी कि कुछ बच्चे अग्रेशन में इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को नोचना शुरू कर देते हैं और उनको तकलीफ भी नहीं होती, मतलब हाथ पे जख्म कर दिया, सर पे जख्म कर दिया। ये भी इसी चीज़ में आता है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस डिसऑर्डर का जो बच्चे शिकार होते हैं जो कि बेइंतहा ज़िद्दी या जिनको आप कहते हैं कि उनके अंदर नाफरमानी वाला वो एक जज्बा होता है, उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने आप को कम नुकसान पहुंचाते हैं और वो दूसरों के लिए जो है उनके अंदर सिंपैथी या एम्पैथी कम होती है। ओके, तो बड़े होके ये साइकोपैथ बनते हैं। बड़े होके हम साइकोपैथ तो नहीं कह सकते, लेकिन समटाइम्स कंडक्ट डिसऑर्डर्स ऑफ कोर्स इनके अंदर आ जाते हैं। और आमतौर पे जो ADHD के साथ बच्चे होते हैं जिनके अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी होती है, उनके अंदर भी ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो अगर आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फौरी तौर पे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा देखे ना कंसिस्टेंटली एक उसके साथ गुजर रहा है तो फिर वो उसकी फ्यूचर में पर्सनैलिटी क्या बनने जा रही है। एक और बहुत अहम बात इसमें ये है कि ये थेरेपीज़ जब हम इनकी करते हैं या इनको हम जब ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो वो इनकी ट्रीटमेंट फैमिली काउंसलिंग की तरह होती है, क्योंकि देखें ना बच्चा जिस माहौल में रह रहा है उसके साथ पेरेंट्स से अटैच हैं। अब पेरेंट्स कितनी हद तक बर्दाश्त करें ना, उनका भी एक स्टेमिना होता है। तो इस तरह से जब हम इनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या इनकी थेरेपी की तरफ जाते हैं तो हम फैमिली काउंसलिंग या फैमिली थेरेपी भी एडवाइस करते हैं, फैमिली के अंदर भी पेशेंस आए। यस, पेरेंट्स को पता हो कि हाउ वी हैव टू डील द सिचुएशन, हमने इसको किस तरह से डील करना है इस सिचुएशन को, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स का रवैया या तो एक्सट्रीम हो जाता है बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होता कि हैंडल कैसे करना है ना। वही ना, पेरेंट्स या बहुत ज़्यादा लाड प्यार में चले जाते हैं और या फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी एग्रेसिव हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और बिहेवियर बच्चों में बड़ा कॉमन मैंने देखा है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ये छोटे बच्चों में जो टैब शैब्स में बहुत बिजी रहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स उनसे वो लें खाना वगैरह खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ भी, तो वो पेरेंट्स पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, थप्पड़ वगैरह मार देते हैं, एग्रेशन आ जाता है उनके अंदर, और पेरेंट्स फिर उल्टा उनको थप्पड़ मार देते हैं। दिस इज अगेन रॉन्ग थिंग, ठीक है। यानी बच्चे के साथ आप रिएक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो रिएक्शन है कि एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे ने भी थप्पड़ मार दिया, बच्चे ने भी वही दोबारा करना है। तो आपको ऐसे बच्चों के साथ रिस्पॉन्स करना सीखना पड़ता है, डील करना सीखना पड़ता है। अगर आपके बच्चे के अंदर मुस्तकिल तौर पे ऐसी चीज़ है कि आप वो मुस्तकिल एक जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू योर ओन बिहेवियर। सबसे पहले आप अपना बिहेवियर देखें कि आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कैसे होता है। बाज़ मेरे पास माएँ आती हैं और वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि हम खुद कभी किसी स्टेज में किसी डिप्रेशन में रहे, इनके चाइल्डहुड में कुछ इस तरह से तो समझ नहीं आती थी, तो हम इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी कर देते थे। सही, ठीक है, यानी हमारे सर में दर्द हो रही थी तो हम इनको यहाँ बिजी करने के लिए, वहाँ करने के लिए इस तरह से कर। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स का अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स किड्स जो है ना वो भी समटाइम्स एक फैक्टर हो सकता है।
تو آپ کے ساتھ اگر بچے میں کوئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پرسسٹنٹلی 6 months ناٹ اونلی ایٹ ہوم، صرف گھر پہ نہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں عام طور پہ بچہ ضد کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اگر یہ بیہیویئر بچہ گھر میں بھی وہی شو کر رہا ہے، اسکول سے بھی وہی کمپلینٹ آ رہی ہے، پلے ایریا میں جاتا ہے تو وہاں باقی بچوں کے ساتھ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا، گیمز کھیلتا ہے تو اس میں رولز کو فالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویسے تو بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ ہمارے دوست ہوتے تھے وہ ایسے کر کے لوڈو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، میں نہیں کھیلتا، یہ میرا رول ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کرکٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے اپنا بیٹ لے کے واپس، بالکل واپس لے گیا، وکٹس لے کے بھاگ گئے، بالکل بالکل یہ والے جو رویے ہیں اگر یہ چاروں جگہوں پہ یعنی پلے ایریا میں، اسکول میں، اس کے سبلنگس کے ساتھ، اس کے پیرنٹس کے ساتھ سیم وہ یہی پیٹرن کر رہا ہے کہ کہیں وہ رول فالو نہیں کرتا، آرگومنٹیشنز کرتا ہے، بلیمنگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ اتنا آئیڈیل بچہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہی کام بھائی کو آپ نے کہا چپیڑ نہ مارے، وہ تھپڑ مارنے کے بغیر سنتے بھی نہیں ہے نا، کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ماں باپ کے تھپڑ جو ہے نا ساری زندگی کام آتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو اصل میں تھپڑ ہے نا وہ ایک استعارہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ہم، تھپڑ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فزیکلی انہیں بیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ بس بچوں کو ڈرا کے تھوڑا، جس کو کہتے ہیں ڈراوا، پرانے زمانے میں والدین یہ بھی کہتے تھے کہ مارے سے دھمکایا اچھا، تو وہ جو ہے نا پیرنٹس کو بس دھمکانے والی ڈر رکھیں، ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ڈسٹینس رکھنا ہے، لیکن وہ پیرنٹس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اس بچے نے مہمانوں کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تو وہ پھر عزت کی بات آ جاتی ہے، انسلٹنگ۔ اچھا آپ یہ بھی ضرور نوٹس کیجیے گا کہ بچہ کبھی بھی ڈائریکٹ صرف مہمانوں کے سامنے ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مہمانوں کے سامنے تو شاید اس کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک دم سے آزادی مل جاتی ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابھی مجھے کوئی روکے گا نہیں تو میں اپنا بیہیویئر شو کر دوں۔ سوال میرے ذہن میں آیا ویسے، یہ بھی آپ بتائیے کہ ڈس آرڈر ہے یا کیا ہے بچوں میں کہ لائک گیسٹ آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جب مہمان چلے گئے ہیں تو بھاگ کے آگے بچے، یہ سب بچوں میں نہیں کوئی ڈس آرڈر نہیں، مہمان جانے کے بعد صرف بچے نہیں بڑے بھی آتے ہیں، اٹس ویری مطلب یہ تو ایک نارمل سا ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مہمان کو رسپیکٹ دینی ہے، تو مہمان کے جانے کا انتظار کیوں کیا جائے، پہلے بچے کو تھوڑا سا پارٹ دے دیا جائے، بالکل دس از دا تھنگ کہ اس کو بالکل بھی یہ فیل نہ ہو کہ بھائی مہمان جائیں گے تو میں یہ چیز کھاؤں گا۔ دیکھیں بڑوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن آپ نے بچے کی سائیکالوجی کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے تو آپ کو پرابلمس نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مہمان کی پلیٹ میں 6 بسکٹس رکھیں اور آپ 2 بسکٹس اپنے بچے کی پلیٹ میں رکھ دیں گے تو اس سے بچے کا کانفیڈنس ہی بڑھے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کس طرح سے اپنے بچوں کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔